بہرحال یہ ہمارا ہندوستان ہے، یہ جمہوری ملک ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا جمہوری ملک ہے۔ جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ آدمی جمہوری ملک کے اندر آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کا ہندوستان کے وزیر اعظم کا جو مقام ہے وہی مقام ایک عام ناگرک کا بھی ہے، عام آدمی زندگی گزارنے والے کا بھی ہے۔ جمہوریت اس کو کہتے ہیں جس کے اندر ہر کلچر کا آدمی زندگی گزارے اور ملک کا قانون اسے عزت دے۔ اس ملک کا جب قانون بنایا گیا، جب ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے تو ایک مسلمان لے کر اڑ گئے، تو ایک ٹکڑا جو باقی رہا، اس ٹکڑے کو کس مذہب کا رنگ دیا جائے، ایک بڑا مدعا لوگوں کے درمیان میں آیا، مجاہدین آزادی کے درمیان میں آیا۔ پھر ہمارے اس ہندوستان کے ایک ایک ریاست کے اسمبلی ممبران جتنے تھے، سب نے مل کر ایک ٹیم تیار کری جسے دستور ساز اسمبلی کہا جاتا ہے۔ کیا بولتے؟ دستور ساز اسمبلی کہا جاتا ہے۔ اس اسمبلی کے نیچے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی جسے کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کمیٹی کہا جاتا ہے، جس کے 7 ممبرز تھے۔ کتنے ممبرز؟ 7 ممبرز تھے۔ 7 ممبروں کا جو صدر تھا، چیئرمین تھا، وہ جناب بھیم راؤ بی آر امبیڈکر تھے۔ وہ 7 ممبرز کے نام کیا تھے؟ سب سے پہلے چیئرمین کا نام بی آر امبیڈکر تھا، جسے ہم لوگ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن کا باپ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پر کرشنا سوامی ایّر، جو ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کی ڈرافٹ جو کمیٹی بنائی گئی 7 لوگوں پر منحصر۔ این گوپال سوامی اینگر، کے ایم منشی، سید محمد اسد اللہ، یہ ایک مسلمان وہ 7 لوگوں میں شامل تھے۔ این مدھو راؤ، اور ایک 7واں نام آتا ہے ٹی ٹی کرشنم چاری، لیکن اس کے سلسلے میں بہت سارے نیٹ پر اور بھی کتابوں میں نے پڑھا، ان کا نام مجھے ملا، لیکن کل میں نے ایک سپریم کورٹ کے لائر سے فون کے ذریعے سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ مولانا یہ نام سب جگہ لکھا جاتا ہے لیکن یہ نام نہیں ہے، یہ نام شامل نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ڈی پی کہتان یا خیتان ان کا نام ہے، وہ صاحب کا نام ہے۔ نمبر 1 بی آر امبیڈکر ہیں، نمبر 2 کرشنا سوامی ایّر، نمبر 3 این گوپال سوامی اینگر، نمبر 4 کے ایم منشی، نمبر 5 سید محمد اسد اللہ، نمبر 6 این مدھو راؤ، نمبر 7 ٹی ٹی کرشنم چاری۔ ان کے نام کے سلسلے میں ذرا مجھے بھی کنفیوز ہے، کتابوں میں نے پڑھا کہ یہ نام ہے، لیکن سپریم کورٹ کے ایک لائر نے کل میں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے ان سے گفتگو کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ نام نہیں ہے۔ اور ایک نام آتا ہے ڈی پی کہتان یا خیتان۔ تو اتنے جو 7 ممبرز تھے یہ ڈرافٹ کمیٹی کے ممبرز تھے۔ انہوں نے 2 سال 11 مہینے 18 دن بیٹھ کر اس کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو بنانے میں محنتیں کی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ 6 کروڑ 6.3 کروڑ روپے کا خرچہ ہندوستان کا قانون بناتے ہوئے آیا۔ ٹھیک ہے؟ ان پر 290 پر 9 افراد کی ایک اسمبلی تھی جسے دستور ساز اسمبلی کہا جاتا ہے، جس میں تقریباً 30 پر 5 نام مسلمانوں کے تھے۔ کتنے نام؟
30 پر 5 نام. بی آر امبیڈکر کی قیادت میں جو 7 ممبرز نے مل کر جو ڈرافٹ تیار کیا، اس پر 290 پر 9 افراد نے بحث کی، اور یہ بحث تقریباً میرے دوستو 3 سال تک چلی. کتنے سال تک؟ 3 سال تک یہ بحث چلی. اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو اسے اپروول کر دیا گیا، منظوری دے دی گئی. اس کی تمہید میں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی تمہید کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ہم ہندوستان کے ناگرک، ہم ہندوستان کے دیش واسی، ہندوستان نہیں بھارت کے دیش واسی، اس کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں. یعنی ہم سب مل کر اس کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو مانتے ہیں، اس کو اپنے اوپر لازمی قرار دیتے ہیں. کوئی آدمی اس کے خلاف جاتا ہے تو وہ ہندوستان کے قانون کے توڑنے کے مترادف ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 30 پر 5 نام کیا ہیں، تاکہ جیسا کہ میں نے کہا نا کہ ہمارے ہندوستان کے اندر سے مسلمانوں کے ناموں کو دھیرے دھیرے ختم کیا جا رہا ہے. ہندوستان کی آزادی میں جن مسلمانوں نے کام کیا، قربانیاں دی، آپ اگر کسی بچے کو کھڑا کر کر یا میں آپ سے پوچھوں تو 2-4 نام آپ بتائیں گے، اس کے علاوہ نام ختم ہو چکے. پھر وہ کئی لاکھ علماء کی لاشیں جو میرٹھ کی سرزمین پر لٹکی ہوئی تھی، وہ کون تھے؟ مسلمانوں کی نام ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. اس لیے میں نے سوچا کہ 35 نام جو 290 پر 9 دستور ساز اسمبلی میں تھے، اس کو آپ حضرات کے سامنے رکھو. یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نام یاد نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی ریکارڈ میں رہے گا. انشاءاللہ میرے یوٹیوب چینل پر بھی باقاعدہ وہ ریکارڈ جائے گا. آپ بھی سنیں گے، وہ لوگ بھی سنیں گے. میں مروں گا لیکن اس ناموں کو میرا یوٹیوب چینل بتاتا رہے گا. اس لیے میں 35 نام یہاں پر لے رہا ہوں، اور میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو سیکولر رکھنے میں جن مسلمانوں نے جن مسلمانوں کی اسمبلی نے بیٹھ کر ندا لگائی، ان کا نام میں یہاں پر پڑھ رہا ہوں. میں ان کو ہندوستان کی آزادی کے مجاہد سمجھتا ہوں، اس لیے اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ میں ان کا نام ہماری اس مسجد اکبری میں لے رہا ہوں. سب سے پہلا نام حضرت مولانا عبدالکلام آزاد. دوسرا نام مولانا حسرت موہانی. یہ کون ہے مولانا حسرت موہانی؟ عبدالکلام آزاد کون ہے؟ مختصر انشاءاللہ ان 35 نام کے گنوانے کے بعد آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. تیسرے حضرت مولانا محمد حفظ الرحمان سہاروی. چوتھے حضرت مولانا محمد سعید مسعودی. پانچویں عبد القادر محمد شیخ صاحب. چھٹویں ابو القاسم خان. ساتویں عبد الحمید صاحب. آٹھویں عبد الحلیم غزنوی. نویں سید عبد الرؤوف. 10ویں چودھری عابد حسین. 11ویں شیخ محمد عبداللہ. 12ویں سید امجد علی. 13ویں آصف غنی. 14ویں بشیر حسین زیدی. 15ویں پیو کر صاحب بہادر. 16ویں بیگم عزیز رسول. یہ بیگم عزیز رسول ہندوستان کی اس اسمبلی میں ایک مسلم خاتون رہی، اس کے علاوہ پورے 290 پر 9 افراد کیا رہے؟ مرد رہے. صرف بیگم عزیز رسول ایک پوری اسمبلی میں عورت رہی جنہوں نے
کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی منظوری میں بڑا کارنامہ انجام دیا۔ 17 نمبر حیدر حسین، 18 نمبر حسین امام، 19 نمبر جسیم الدین احمد، 20 نمبر KTM احمد ابراہیم، 21ویں نمبر قاضی سید کریم الدین، 22ویں نمبر KA محمد، 23ویں نمبر لطیف الرحمان، 24ویں نمبر محمد اسماعیل صاحب، 25ویں نمبر پر محبوب علی بیگ بہادر، 20 پر 6ویں نمبر پر محمد اسماعیل خان، 20 پر 7ویں نمبر پر محمد طاہر، 20 پہ 8ویں نمبر پر شیخ محمد عبداللہ، 20ویں 9ویں نمبر پر مرزا محمد افضل بیگ، 30ویں نمبر پر نذیر الدین احمد، 30 پر 1واں نمبر رفیع احمد قدوائی، 30 پر 2واں نمبر راغب احسن، 30 پر 3واں نمبر سید جعفر امام، 30 پر 4تھا نمبر سر سید محمد سعد اللہ، 30 پر 5واں نمبر تجمل حسین۔ یہ 30 پر 5 جن افراد کے میں نے نام یہاں پر گنوائے، ان افراد نے 290 پر 9 جو دستور ساز اسمبلی کے افراد تھے ان میں اتنے مسلمان تھے۔ اچھا، مولانا عبد الکلام آزاد کون تھے؟ ہندوستان کی آزادی کے بعد نہرو کو جب ملک کا وزیر اعظم بغیر الیکشن کے ڈکلیئر کیا گیا، اس وقت حضرت مولانا عبد الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کو ہندوستان کا سب سے پہلا ایجوکیشن منسٹر بنایا گیا۔ کیا بنایا گیا؟ ایجوکیشن منسٹر بنایا۔ سمجھ میں آ رہا کیا؟ ایجوکیشن منسٹر بنایا گیا۔ دوسرے نمبر پر مولانا حسرت موہانی، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حضرت مولانا حسرت موہانی اور مولانا محمد حفظ الرحمان سہاروی، یہ 2 اللہ والے اور علماء تھے جن کی وجہ سے ہندوستان کا قانون جمہوری قانون بنا۔ ہندوستان کا قانون جمہوری قانون بنا۔ اس 290 پر 9 افراد میں ہندو مہاسبھا کے لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ہندوستان کا جو قانون بنے گا وہ قانون ہندوازم پر بنے گا۔ کیا بنے گا؟ ہندوتو قانون بنے گا۔ یہاں کا جب مسلمان پاکستان لے کر چلے گئے تو پھر ہندوستان کو ہندوازم بنا دیا جائے، ہندو کلچر پر اس کا دستور بنایا جائے، اس بات کا زور دیا جا رہا تھا۔ تو حضرت مولانا حسرت موہانی اور حضرت مولانا محمد حفظ الرحمان سہاروی، ان 2 افراد نے کھڑے ہو کر اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر جو تقاریر کی ہیں، ان تقاریر پر سارے 90 پر 9 افراد نے اس بات کا اظہار کیا کہ بھائی ان 2 افراد کی تقاریر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے دور میں اگر ہم اسے ہندوستان کا ہندو قانون بناتے ہیں تو پھر یہاں قتل و غارت گری زیادہ ہوگی، یہاں پر لوگوں کو زندگی گزارنا مشکل ہوگا۔ اس لیے آج ہم لوگ اسے منظوری نہیں دیتے، ہم اس بات کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ مولانا حسرت موہانی، مولانا حفظ الرحمان سہاروی، ان 2 افراد کی تقاریر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندوستان کے قانون کو جمہوری قانون بنائیں گے۔ یہ کس کا کام تھا؟ ہندوستان کو جمہوری ملک بنانے میں سب سے زیادہ کس کا کارنامہ تھا؟ مسلمانوں کا۔ مسلمانوں میں بھی حضرت مولانا حسرت موہانی اور حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی،
یہ دو افراد، ان کے تاریخی جملے بھی ہیں۔ حضرت مولانا حضرت موہانی نے اسمبلی میں فرمایا، آج بھی پارلیمنٹ کی لائبریری میں ان دو افراد کی تقاریر محفوظ ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پر جائیں، گوگل پر آپ جائیں، اگر کوئی ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا چاہتا ہو، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اگر وہ بنا لے، لیکن جو چیزیں انٹرنیٹ پر محفوظ ہیں، خدا کی عزت و جلالت کی قسم اسے مٹا نہیں سکتا۔ لوگ رہتی دنیا تک یہ سمجھیں گے کہ ہندوستان بھگوا داریوں کے ہاتھ میں چوری ہو چکا ہے، اور ہمارے ہندوستان کے اندر چند چوروں نے، ڈاکوؤں نے بیٹھ کر ہندوستان پر قبضہ جمایا ہے۔ یہ رہتی دنیا تک کے لوگ پڑھتے رہیں گے، اور پورے ہندوستان کا جو قانون بنا، قانون ڈرافٹ بنا، انشاءاللہ اس قانون کی کاپی کو بھی، ہندوستان کے آئین ہند کی ایک کاپی بھی میں لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گا۔ آپ ہندی میں پڑھنا چاہتے ہوں، ہندی میں دستیاب ہے، آپ انگلش میں پڑھنے والے ہوں، انگلش میں دستیاب ہے، آپ کنڑ میں پڑھنا چاہتے ہوں، کنڑ میں دریافت ہے، مل جائے گا، دستیاب ہے، اور اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہوں تو ہندوستان کی گورنمنٹ نے اردو میں بھی اس کا ترجمہ کروایا ہے۔ انشاءاللہ اسے بھی لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گا اور بتاؤں گا کہ جمہوریت کے آرٹیکلز کیا کیا ہیں، حقوق کیا کیا ہیں۔ اور حضرت موہانی، مولانا حضرت موہانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو اپنے کلچر پر چلنے دو، مسلمانوں کے مذہبی چیزوں میں مداخلت نہ کرو۔ اگر مسلمانوں کے مذہبی چیزوں میں مداخلت کرو گے تو پھر حالات کو برداشت کرنا مشکل ہوگا، پھر ہندوستان امن کا گہوارہ نہیں رہے گا۔ اس اسمبلی میں حضرت موہانی رحمت اللہ علیہ نے آواز لگائی، تب سمجھ میں آیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک محمدن لا جو ہے اسے زیادہ ہمیں آگے بڑھانا چاہیے، اسے ایک ایکٹ کے طور پر الگ کرنا چاہیے۔ پھر اسے 1937 ایکٹ کے تحت شریعت ایکٹ کو الگ کیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ مسلمانوں کی پراپرٹی، وراثت کا مسئلہ ہے، الگ ہے، مسلمانوں کے کیا بولتے ہیں اسے، مذہب کا مسئلہ ہے، الگ ہے۔ مسلمان میں آپ کو بتاؤں گا شریعت ایکٹ کے 19 چیپٹرز ہیں۔ کتنے چیپٹرز؟ شریعت ایکٹ کے 19 چیپٹرز ہیں۔ پہلے چیپٹر کے اندر کہا گیا سیکشن 1 سے سیکشن 18 تک قانون نظام اسلامک محمدن لا کے تحت چلے گا۔ چیپٹر 2 میں سیکشن 19 سے 26 تک مسلمانوں کا تعارف اپنے آپ میں ایک قانون رہے گا۔ چیپٹر 3 سیکشن 27 سے سیکشن 32 تک قانون سنی اور شیعہ کے تحت رہے گا، ہندوستان کے اندر قانون چلے گا۔ چیپٹر 4 سیکشن 33 سے 38 تک قانون سر چشمہ اسلامک محمدن لا کے تحت قانون رہے گا۔ چیپٹر 5 سیکشن 39 سے 50 تک قانون نظام میراث کے اندر کوئی دوسرا آدمی مداخلت نہیں کر سکتا۔ ہمارا جو مسلمانوں کا میراث کا مسئلہ ہے وہ میراث کا مسئلہ محمدن لا کے تحت چلے گا۔ اس کے علاوہ چیپٹر 6 سیکشن 41 سے 60 تک قانون میراث کے عام اصول رہیں گے۔ چیپٹر 7 سیکشن 36 سے سیکشن 86 تک قانون وراثت کی تقسیم حنفی مسلک
جو ہے وہ چیپٹر کے تحت رہے گا، قانون کے تحت رہے گا۔ چیپٹر 18 وراثت کی تقسیم شیعہ مسلمانوں کے لیے، سیکشن 87 سے 114 تک جو ہے وہ چیپٹر رہے گا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ میرے دوستو، یہ ہمارے ہندوستان کے چند قوانینات ہیں۔ ہمارے کلچر پر ہمیں چلنے کی آزادی ہے۔ میں ٹوپی پہن کر چلتا ہوں، مجھے آزادی ہے۔ میں حجاب پہنتی ہوں، مجھے آزادی ہے۔ میں برقع پہن کر چلوں یا میں جھبا ازار پہن کر چلوں، ہمارا ہندوستان ہمیں آزادی دیتا ہے۔ کسی کالج کو، کسی یونیورسٹی کو، کسی اسکول کو، کسی آرگنائزیشن کو، اور کسی بھی گورنمنٹ کو، اور کسی بھی رولر پارٹی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ٹوپی اتروائے، مسلمانوں کا حجاب اتروائے، مسلمانوں کے کلچر کو تار تار کرے، مسلمانوں کو داڑھی نکالنے پر مجبور کرے، مسلمانوں کو نماز نہ پڑھنے پر جو ہے مجبور کیا جائے۔ مسلمان اپنی آزادی کے ساتھ آرٹیکل 25 کے تحت مسلمان اپنے کلچر پر آزادی کے ساتھ جی سکتا ہے۔ کوئی آدمی شال پہن کر پنڈت بنے، کوئی آدمی پگڑی پہن کر مولانا بنے، یہ ہمارا ہندوستان کا قانون ہے کہ ہر ناگرک کو، ہر انسان کو، ہندوستان میں زندگی گزارنے والے ہر آدمی کو آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنے کلچر پر چلے۔ کل کی بات ہے، کل کالج میں، کون سی کالج وہ؟ کنداپورا اور اڑپی کی کالج میں 15-20 دن پہلے کنداپورا کی کالج میں، ابھی کل کی بات ہے، مسلم لڑکیوں کو حجاب کے لیے اسکول سے باہر نکال دیا گیا۔ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اس کے خلاف میں نہ کہوں تو کون کہے گا؟ شروع میں جو بات لایا دوبارہ ایک مرتبہ دہرا دوں، پیچھے جو افراد آئے ہیں وہ بعد میں آئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ مولانا ادھر کے ادھر کے باتیں کر دیں۔ اگر میں اس پر نہ کہوں تو کون کہے گا؟ حجاب پر میں بات نہ کروں تو کون کرے گا؟ نوجوان کو داڑھی کے لیے مارا جاتا ہے، میں کون کہے گا اگر میں نہ کہوں؟ کون آواز اٹھائے گا؟ اگر ہے آپ کے پاس کوئی دوسرا اس کا راستہ تو مجھے بتائیں آپ۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، کیا نام؟ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا حضرت کو، آپ میں سے اکثر نے دیکھا بھی ہوگا۔ اگر نہیں دیکھا ہے تو ہاتھ جوڑ کر آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، میں جاؤ، حضرت مولانا، انٹرنیٹ تو ماشاءاللہ سب کے فونوں میں ہے، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، آپ یوٹیوب پر سرچ کریں، حضرت کا چینل اوپر آئے گا سجاد نعمانی آفیشل کے نام سے، اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ حضرت کی ہر تقریر آپ تک آئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اب جو حالات ہیں، ان حالات کے مقابلے کے لیے حضرات علماء ہی کو سامنے آنا چاہیے۔ ان ممبروں محراب سے دوبارہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی طرح، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی طرح، حضرت رشید احمد گنگوہی کی طرح، حضرت حسین احمد مدنی کی طرح، حضرت جو ہے قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ کی طرح، اور حضرت مولانا عبدالکلام آزاد کی طرح، حضرت مولانا حضرت موہانی کی طرح، حضرت مولانا حفیظ الرحمن سہاروی کی طرح پھر سے دوبارہ حضرات علماء کو، مسلمانوں کو جگانے کے لیے سامنے آنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دوبارہ وہ علماء جو ہے، علماء کی ہندوستان کو ضرورت ہے، جو علماء اس ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرتے ہوں۔ انشاءاللہ میرے حق میں جتنا ہوگا، میری سانس جب تک باقی رہے گی، میں ان اکابرین کے نقش قدم پر چلتا